اللہ تو بھی بلند، تیرا نام بھی بلند۔ فرمایا او جدوں کسے کم دا ارادہ کردا، اس ویلے کم نہیں دیر کردا۔ کن فیکون دتے راز کھولنے، سارے اختیار کلے تے اللہ باجو کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا، اللہ باجو نہیں کوئی مار سکدا۔ چھڑ دے تو بندے آوے جھوٹ بولنے، سارے اختیار کلے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ لکھ پاوے ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار کلے اللہ کولنے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما عطرت النصارى المسیح ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رواہ البخاری۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین حضرات، چند منٹ توجہ فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو اس پوری کائنات وچوں سب تو زیادہ پیار جڑا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اللہ نو سب تو زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو زیادہ پیار اپنے اللہ دے نال۔ اللہ محب نے اور اللہ دے محبوب جڑے نے اللہ دے پیارے محبوب نے۔ اللہ نے قدم قدم تے اپنے پیارے محبوب دی دل جوئی فرمائی، خصوصاً جدوں آپ دی بیوی صاحبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ اور غمزدہ رہن لگ پے۔ اللہ پاک جڑے اے جوڑے بنائے نے نا، اللہ سب نو سلامت رکھے۔ آپ اکثر بیشتر یہ فرمایا کرتے کہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، اور فرمایا ہے سارا سال ہی میرا غم دا سال ہے، بڑی پریشانی۔ اور آپ دے چچا جناب ابی طالب وہ بھی فوت ہو گئے، طائف دی طرف پیغام توحید لے کے گئے، انہاں بھی پتھر مارے۔ رحمت کونین بڑے پریشان۔ ان حالات دے اندر اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دل جوئی فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب اگر یہ لوگ تھوڑا دل بڑا پاش پاش ہے، اور انہوں نے تھانوں اگر پریشان کیتا ہے تو میں تھانوں ایک اعزاز، ایک انعام ایسا عطا فرمانا جڑا کسے میں نبی نو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اور اکثر میں بات کہنا، سارے نبیوں چوں کسے نو معراج ہوئی نا، سارے نبیوں چوں کسے نو معراج ہوئی نا، میرا نبی پہنچے فلکاں دے کناریاں دے وچ، ساڈا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ، جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ۔ اور جتھوں جتھوں لنگے میرا مدنی خوشبوؤں دیاں، کدے پوچھنا نہ پیندا راہ گزاریاں دے وچ۔ اور جیڑے کپڑے نال میرے مدنی نے پسینہ پونجیا، کدے سڑے نہ رومالو انگاریاں دے وچ۔ اور میرے مدنی دا شان پوچھنا ہی تے رب کولوں پوچھ، جنہیں دسیا قرآن دتیاں پاریاں دے وچ۔ اگر دنیا والے تو ناراض ہو گئے تو اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میرے محبوب گھبراؤ نہیں، اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو بیت اللہ شریف یعنی حرمت والی مسجد تو اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا۔ سبحان اللہ، سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، اور اگے استقبال کرنے والے بھی اعلیٰ۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام جدوں میرے اللہ پاک نے اس واقعہ دا آغاز کرنا چاہیا تو اللہ پاک نے لفظ سبحان، سبحان جدا معنی ہے سارے عیباں کولوں پاک۔ کون؟ ساریاں کمزوریاں کولوں پاک۔ جویں گزشتہ دنہ دے اندر عیسائی کرسمس منا رہے سن، اللہ معاف فرمائے انہاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے 25 دسمبر نو جڑیا ہے، اور ساڑھے کئی مسلمان مولانا دیگر سیاسی انہاں دی اس پارٹی دی اندر شامل ہو، یعنی انہاں دی اس خوشی وچ نا، انہاں دی خوشی وچ دوبالا ہو گئے تے انہاں نو مبارک دے رہے ہیں کہ ٹھیک تسی کہہ رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ توجہ کرنا، فرمایا جڑے کہندے نے کہ اللہ بھی اولاد رکھدا ہے، سبحانہ، اللہ تے انہاں اولاداں کولوں پاک۔ اولاد بندے دی کمزوری، اولاد میری تیری مجبوری کہ میری دکان دا مگروں وارث میرا شریکہ بنے گا، میرے گھر دا وارث کون بنے گا؟
اے میں اور تو اللہ دے کولوں دعاواں کرنے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تو سانو کلیاں نہ چھڈی، وارث عطا فرما۔ اللہ کریم فرما دے نے مینوں تے اولاد دی لوڑ نہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، جڑے کہندے نے کہ اللہ دی اولاد، سبحانہ اللہ انہاں اولاداں کولوں پاک ہے۔ فرمایا مینوں اولاد دی کی لوڑ، سنو قرآن تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، مینوں اولاد دی لوڑ نہیں، آسمان بھی میرا محتاج، زمین بھی میری محتاج، چاند سورج میرے محتاج، سارا جہان میرا فرما بردار، مینوں کسے دی کوئی کان نہیں۔ اور فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ سی تیریاں تعریفاں کر رہے ہیں، ساڑھے گناہ معاف فرما دے، ساڑھے ماں باپ نو معاف فرما دے۔ میں جس جگہ تے اثر تو بعد درسی بیٹھا سا تے میں وہ دوست دس رہے سن کہ جتھے تھی درس دینا نا وہ تے حاجی جوید صاحب دیاں وہ مسجد بنان واسطے حاجی اللہ رکھا صاحب دیاں بڑیاں کوشاں سن۔ یہ بات کہہ رہے سن حاجی جمیل صاحب، شیخ جمیل صاحب، اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی دے۔ میں کہ اللہ پاک دیاں مرضیاں جیدے کولوں چاہے کام لے لے۔ فرمایا زمین دا موجد اللہ، آسمان بنان والا اللہ۔ فرمایا جدوں میں کوئی کام کرنا چاہواں تے میں کون کہنا تے او ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ او جدوں کسے کام دا ارادہ کردا میرا اللہ، او جدوں کسے کم دا ارادہ کردا اس ویلے کم نہیں دیر کردا، کن فیکون دتے راز کھولنے سارے اختیار کلے، سارے اختیار کلے۔ پھر گو اللہ کول نے، اللہ تو بھی بلند تیرا نام بھی بلند۔ فرمایا او جدوں کسے کم دا ارادہ کردا اس ویلے کم نہیں دیر کردا، کن فیکون دتے راز کھولنے سارے اختیار کلے۔ تے اللہ باجو کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا، اللہ باجو نہیں ہو کوئی مار سکدا، چھڑ دے تو بندے آوے جھوٹ بولنے سارے اختیار کلے۔ تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، لکھ پاوے ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار کلے۔ اللہ کولنے فرمایا وہ نہ ساریاں کمزوریاں کولوں پاک تے میرے اللہ نے اس واسطے معراج دا آغاز ہی لفظ سبحان نال فرمایا ہے کہ ایک انسان 40 راتاں دی مسافت دا سفر، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور انہاں دے درمیان وچ 500 سال دا اے سفر، اور بیت اللہ شریف تو بیت المقدس دا سفر 40 راتاں دا۔ لیکن میرا اللہ فرما رہے ہیں لیلن یعنی ساری رات بھی نہیں لگی۔ فرمایا مینوں رب کنے کہنا جے پھر ایڈا سفر ہی ہونا تے۔ فرمایا سی ذرا دیر نہیں لان دیتی لیلن من المسجد الحرام۔ اچھا اللہ نے اپنے محبوب نو نا راضی کرنے واسطے، خوش کرنے واسطے، فرش کرنے واسطے نبیاں دا امام ہی بنا چھڑیا۔ نبیاں کولوں استقبال کروایا، نبیاں دا
امام بنایا اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا تے پہنچایا، اتنیاں بلندیاں تے پہنچا کے تے پھر بھی تعلق دسیا کہ میرا تے میرے محبوب دا تعلق کیے، رشتہ کیے، کیونکہ کائنات دے اندر ہنیری چلی ہوئی سی، لوگ کہندے سن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے علیہ السلام، یہودی کہندے سن عزیر اللہ دا بیٹا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، مشرکین عرب فرشتیاں نو کہندے سن اے اللہ دیاں بیٹیاں نے معاذ اللہ، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بھی لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا کہ جی حضور بھی اللہ دے وچوں نے، سنیا نہیں تو نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے، آپ اللہ کے حصہ ہیں، اللہ میں سے جدا ہیں، احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، ہیں دونوں ایک، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور کئی ایسے بھی لوگ جنہوں نے کہا کہ خدا کے پلڑے میں سوائے وحدت کے اور پڑا ہے کیا، جو کچھ لینا ہے لے لو مدینے سے، اسے بہ کے بھی کئی کہہ رہے ہوں ہم تو مدینے کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا تو انہوں پتہ چل جائے لے جان والا، سبحان اللذی، پاک او ذات تے جان والی دینوں لے کے جا رہے ہیں، بے عبدہی، سبحان اللذی اسرا بے عبدہی، جان والے پوری کائنات وچوں ہیں تے اللہ دے بندے پر ساری کائنات دے سردار۔ حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ وہ ترازو منگوایا گیا نا تو رحمت کونین نو ایک پلڑے دے اندر مقابلے تے 10 بندے بٹھائے، پھر 10 اور بٹھائے، وزن کر دے گئے، میرے محبوب پیغمبر دا پلڑا بھارا، اے پھر 30 بندے بٹھائے، پھر بھی میرے مصطفیٰ دا پلڑا پارا، اللہ اکبر، کسے ماں نے ایسا جنیا ہی نہیں رحمت کونین دا جڑا مقابلہ کر سکے۔ اور آواز آئی کدا وزن کدے نل کر رہے ہو، سبحان اللہ، کدا وزن کدے نل کر رہے ہو، 7 زمیناں 7 آسمان، 14 طبق ایک پاسے، میرا مصطفیٰ کلا ایک پاسے، پر ہیں اللہ دے بندے، لوگ نہیں مندے آندے نے کہ گستاخی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا، قرآن دینا چاہیا نا تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسا اپنے بندے تے فرقان اتارے ہیں، تبلیغ دی واری آئی، فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ یدعو، میرا پیغمبر اللہ دا بندہ، تو دسے آئے جا رہے ہیں جتنا بھی مقام مل جائے اے میرے بندے نے تے میں انہاں دا رب ہاں، اے مخلوق نے تے میں خالق۔ اچھا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو، میں اصل وچ واقعہ معراج نہیں سنانا چاہتا، میں تانوں او دے وچوں عقیدے دی اصلاح واسطے چند باتاں عرض کرنا چاہنا، تہاڈی مہربانی چند منٹ توجہ کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا، صحیح البخاری آپ نے فرمایا سب تو پہلے قیامت والے دن میری قبر شک ہوئے گی، سب تو پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، یہ اعزاز ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا میدان معاشر والے دن حمد دا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سانو اپنے حبیب دے چنڈے تھلے کھڑے ہون دی سعادت نصیب فرما، پچھاؤ اے ریکارڈنگ کریا بستی بستی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چنڈا لبن گے تے میرے مصطفیٰ دا، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، دنیا کائنات وچ جننے بھی ہون گے سارے میرے مصطفیٰ دے چنڈے والا ہون گے، اور چنڈا ہونا ہی کوئی نہیں۔
ہوں تو سیاسی غیر سیاسی جھنڈے گنے ہی نہیں جاندے، انہوں دے رنگ نہیں گنے جاندے. اے میرا پہچان ہے میرا جھنڈا، فرمایا کوئی جھنڈا نہیں ہوئے گا. اور اے برملا بات کہہ رہے ہیں، اوے اگر جے سونے مصطفیٰ دے جھنڈے تھلے جامع مسجد فردوس الرحمان میں چاہنے والوں غیور باشعور مسلمانوں، میرے مصطفیٰ دے جھنڈے تھلے کھڑا ہونا چاہتے ہو تے اپنی صورت تے اپنی سیرت میرے مصطفیٰ ورگی بنا لو. میرے مصطفیٰ دے جھنڈے تھلے کھڑا ہونا ہے تے سچ بولنا پائے گا. کیوں جی؟ توحید والا بننا پائے گا، میرے نبی دی اتباع کرنی پائے گی، میرے نبی دے جھنڈے تھلے کھڑے ہونا ہے. آپ نے فرمایا حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوئے گا. دوسرا اعزاز، تیسرا اعزاز فرمایا شاف معاشر بھی اتھے میں ہی ہواں گا. اللہ دا قرآن نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرمایا سارے صفاں بن کے کھلوتے ہیں، کسی نو جرت نہیں کلام کرن دی، وہی بولے گا جنہوں رب آکھے گا تے درست بات کہے. فرمایا وہ تو کوئی نہیں کہ دی شفاعت کر سکے گا. اللہ نے مینو شاف معاشر بنایا ہے. اللہ سانو اپنی حبیب دی شفاعت نصیب فرمائے. تیسری بات، چوتھی بات آپ نے فرمایا ہوتے ساقی کوثر بھی میں ہی ہواں گا. اتنا بڑا اعزاز تے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر نو اللہ دا حصہ بنانا شرم نہیں ہوندی؟ اللہ نے اپنے محبوب نو اتنا شان عطا فرمایا کہ فرمایا ساقی کوثر. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑے ذوق نالے کہنا جدو حضور حوض کوثر تے بیٹھے ہون گے وہ پانی اس وجہ تو ممتاز نہیں کہ وہ برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد نالوں زیادہ مٹھا ہے، کستوری امبر نالوں زیادہ خوشبودار ہے، دودھ نالوں زیادہ چٹا ہے. اس وجہ تو باکمال پانی نہیں، اصل وجہ ہے وہ پلان والا آمنہ دا لال ہے. رحمت کونین علیہ السلام فرما دے نال پیار دے کول بٹھان مینوں. جدوں ہی جائیے نا اللہ کرے سانو سارے نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے. سبحان اللہ. حوض کوثر دا پانی پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پیا قرآن سنان والا تقدیر جاگ اٹھی میرے مقدراں دی کتھے میں تے کتھے او شان والا. پرانے ایک بزرگ نے پیر میر علی شاہ نہ کہا کتھے میر علی کتھے تیری سنا. بابے شیخ پورے دی بھی گل سونا کتھے میں تے کتھے او شان والا. حضور دا انہا مقام کتھے میں تے کتھے او شان والا. حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا. فرمایا میں ساقی کوثر بھی میں ہواں گا. آخری بات فرمایا میرا اللہ حکم فرمائے گا جنتی غلمانہ دروغیان. آپ نے فرمایا ادوں تک جنت دا بھی دروازہ نہیں کھلے گا جدوں تک اللہ دے محبوب نہ آ جان. فرمایا جنت دا دروازہ بھی میں ہی کھلواواں گا. یار اتھے ہے جڑے لوگ ہوندے نے وہ فیتا کٹن والے کنا لوگ آندے نہیں بھی اتنی دیر ہو گئی دھون آکڑ گئی ہے ساڑیاں آنکھاں تھک گئیاں نے ویہ ویہ کے ادوں تک سانو کو کھان پین بھی نہیں ملتا پیا اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا پیا. وہ یہ اینی اہمیت ہے انہیں صرف فیصلہ آباد دے اندر ایک کارخانہ ایک فیکٹری ایک دفتر دا آغاز کرنا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے تے جنت دا دروازہ کھلوانا ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ دا. لیکن اتنا شان دے باوجود میں جڑی حدیث پڑھی ہوتا ترجمہ حضرت انس فرما دے نے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم.
حضرت انس بیان کر رہے ہیں جڑے میرے مصطفیٰ دے نوکر تے خادم سن، جنہاں نے فرمایا بھئی 10 سالاں میں حضور نے میرے کدی جھڑکیا ہی نہیں سی۔ حضرت انس فرماندے نے ایک دن میں حضور دے ہتھاں نو اپنے ہتھاں وچ لیا تے کہندے نے مینوں پیدا کرن والے دی قسم حضور دے ہاتھے نے نرم سن کے نہ ریشم بھی نرم نہیں۔ وہ فرماندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اینا نہ بڑھاؤ جی میں عیسائیاں نے عیسیٰ نو اللہ بنا لیا، مینوں نہ اینا بڑھایا جے، انما انا عبد۔ وہ حضور دی گل مان لا بھائی، حضور خود فرما رہے ہیں میں بندہ ہاں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مینوں اللہ دا بندہ تے رسول کہہ کے ہی بلایا کرو، مینوں اللہ دا بندہ رسول کیا کرو۔ تے اللہ کرے تسی اتحیات میں پڑھ دیو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسولہ و رسولہ، نہیں محمدن نہیں، اب تے پھر وہ ایسے وچ عربی ہے نا تے وہ پتہ نہیں لگدا، تے جڑے گویڑ والے بندے نے پھر مولوی صاحب نو پوچھ نہیں دے رہے کہ یار نماز دے وچ اساں تے منیا کہ اللہ دے بندے نے تے پھر اللہ دے رسول نے، تے ہن تسی آندے ہو نہیں 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 نہیں، اللہ دے عذاباں کولو ڈر جاؤ۔ میرے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، میرا اللہ وہ دے وچوں بھی کوئی نہیں تے میرے اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں تے اللہ بھی کسے دے وچوں نہیں، نہ میرے اللہ نے کسے نو جڑے ہیں تے نہ اللہ نو کسے نے جڑے ہیں۔ وہ اپنی مثال آپ حضور نو اتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، لیکن میرے محبوب اللہ دے بندے ہی رہے اور میرا اللہ ہی رہا، کیوں کہ محبت وچ آن کے عقیدت وچ آن کے بندے نو اپنا عقیدہ نہیں خراب کر لینا چاہیے، وگرنہ فجر زور اثر مغرب عشاء اوابین اشراق حج عمرے ہر شے گئی تے جے توحید ہے تے پھر کی شک کہ ایک سجدہ ہی اللہ قبول کر لے۔ حضرت خبیب نے ہی کیا سی نا، ہاں بھی تیری کو خواہش، انہیں کہا بھی آخری ویلے مینوں اللہ دے حضور سجدہ کر لیں دیو، شاید آخری سجدہ ہی میرا اللہ میرے واسطے نجات دا سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ساڈے ملک دی خیر فرما، مسلمانوں آپس وچ ایک دوسرے دا محافظ ہمدرد خیر خواہ بنا۔ مملکت سعودیہ اور عرب امارات اور یمن ایک کافراں دی سازش ہے، انہوں آپس چ لڑایا جا رہا ہے، فوجاں بارڈر تے جا رہی ہیں۔ میرے اللہ مسلمانوں آپس وچ ہمدردی تے خیر خائی نصیب فرما، کافراں دے پراپگنڈے کولو مسلمانوں محفوظ فرما، یہود ہنود دیاں سازشاں کولو مسلمانوں محفوظ فرما، ساڈے ملک دی خیر فرما، توحید و سنت دا پرچم اچا فرما۔ یہ جامع مسجد فردوس خوبصورت پیاری مسجد اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ محترم حاجی جوید صاحب شاعرہ ابراہیم خلیل تے ملے سن، انہوں چلے گئے نے، پھر ہیں مینوں وہ دعا واسطے کہندے ہن کو اولاد واسطے، اللہ انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے اس گھر دی رونق نو دوبالا فرما، نہ چیز فقیر دا آنا قبول فرما۔ یا رب العالمین انہاں پیارے چھوٹے بڑے جڑے بڑی محبت دے نال انہاں نے سنیا، اللہ اے قبول فرما، ساڑھے سب دے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جڑے لوگ بے روزگار نے، کاروبار نہیں، اچھے کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جڑے کاروبار کر رہے ہیں برکتاں نہیں، اللہ برکتاں عطا فرما۔ اللہ غربت کو بچا، اپنے خزانے چو مالا مال فرما۔ یا اللہ بے اولادیاں نو صالح اولاد عطا فرما، سب دیاں اولاداں نو بیٹیاں نو نیک بنا، نمازی بنا، اپنا عبادت گزار بنا۔
ماں باپ دا فرما بردار بنا یا رب العالمین، توحید دا غلبہ فرما، اپنے پیارے نبی دی حدیث سنت دا غلبہ فرما، فوت شدگان دی مغفرت فرما یا اللہ، جڑے اسی زندہ ہاں سانو کہے دا محتاج نہ بنا، اپنے ہی در دا محتاج رکھیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔